اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور جو اس پر بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اس پر توکل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی اور توکل اگر یہ نصیب ہو جائیں تو یہ من کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہے ہی ہیں، اس سے رزق میں بھی کچھ شادیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، شکران نعمت۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو اس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ جو سب سے زیادہ ہماری ضرورت، مادی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر، وہ آکسیجن ہے، اور وہ کسی کو آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ نہیں رکھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فراوانی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جائیں اس کو تازہ آکسیجن میسر ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ ضروری تھی اس قدر ہی زیادہ فراواں ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اگر ہمیں آکسیجن خریدنی پڑتی تو ایک آدمی کو ایک دن میں کتنے سلنڈر چاہیے تھے، اور پھر کس قدر زندگی میں دقت اور مشقت آ جاتی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پانی۔ آکسیجن کے بعد پانی کے بغیر ہم زیادہ دیر نہیں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے، حتیٰ کہ ایک خاص مدت تک پانی نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پانی کو بھی فراواں رکھا گیا ہے۔ آسمان سے بھی پانی برستا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، چشموں سے بھی پانی پھوٹتا ہے، برف بھی پگھلتی ہے، دریا بھی بہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے بہت سارے اسباب رکھے ہیں تاکہ ہم پانی سے محروم نہ رہیں۔ تیسری چیز ہماری ہے خود کی چیزیں، کھانے کی چیزیں جو ہماری ضروریات ہیں۔ تو وہ بھی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہمیں ضروری چاہیے، اور صحت کو اچھا رکھنے کے لیے 2 مرتبہ چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری رہائشی ضرورتیں ہیں، ہمارے لباس کی ضروریات ہیں۔ تو جتنی ضرورت زیادہ اہم ہے ہماری، اس قدر ہی اس کا حصول آسان رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ضرورت آکسیجن ہے، اس کو اپنی جناب سے اتنا فراواں کر دیا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ جس طرح ہمیں کھانے کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کو کماؤ، پھر گھر لاؤ، پھر اس کے بعد اس کی تیاری کے مراحل ہیں، اگر یہ سب کچھ آکسیجن کے لیے ہمیں کرنا پڑتا تو زندگی کتنی کٹھن اور کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اس کو آسان رکھا ہے۔ تو کہا اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر توکل اور بھروسہ کرو تو تمہیں وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے، کہ جب وہ صبح اپنے
घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं। इंसान को तो पता है कि मैंने कमाई के फलां अड्डे पे जाना है, दुकान पे बैठना है, फैक्ट्री में जाना है, फलां जगह मजदूरी करनी है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है। लेकिन फरमाया कि जब सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब वापस शाम को पलटते हैं तो इनके पेट भरे हुए होते हैं। फिर जिसकी जो ज़रूरत है अल्लाह उसको वो नसीब करता है। सारे परिंदे एक जैसी ग़ज़ा नहीं लेते। इसी तरह मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की हैं उन सब की अग़ज़िया एक जैसी नहीं है। कुछ परिंदे कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं। अल्लाह सबको उनकी ज़रूरत बाहम पहुँचाता है। बल्कि मैं कहा करता हूँ ये जो हंस है ये दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं और ये सुच्चे मोती खाते हैं। और हम अगर किसी दवाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें मतलूब हो तो हजारों लाखों रुपए दे के हम किसी से लें तो फिर भी बाज़ का यकीन नहीं होता कि ये खालिस हैं या ना खालिस हैं। लेकिन उस जानवर को अपने पेट भरने के लिए ये मोती रोजाना सुबह शाम चाहिए होते हैं। और एक जानवर नहीं, दुनिया के ऊपर करोड़ों हैं। मेरा रब हर रोज हर एक की जरूरत को पूरा फरमाता है। तो जिसकी जो जरूरत है वो पूरी होती है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले जेरा हो। जब वो घर से उड़ते हैं तो तरूहु हिमासन, जब वो उड़ते हैं तो खाली पेट होते हैं। वत्तागदू बितानन, और जब वो शाम को आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। तो कोई अड्डा रिज़्क़ का मखसूस उनके लिए नहीं है और सबसे अच्छा खाते हैं। वो जो अमरूद का बाग होता है उसमें अगर आप देखना हो कि सबसे अच्छा मीठा अमरूद कौन सा है तो वो होगा जिसको तोते ने चूंच लगाई हो, क्योंकि ये सबसे अच्छा फल पूरे बाग में। एक ना होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये उससे भी बेहतर क्वालिटी लेता है। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए सबसे अच्छा रखा हुआ है, तो अल्लाह ने ये इंतजाम किया हुआ है। तो फरमाया मेरे हुजूर ने, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है उसको अदा कर दो तो वो तुम्हें भी ऐसे ही रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करता है, अगर तवक्कल तुम्हें नसीब हो जाए। हज़रत राबिया बसरिया कि हाँ मेहमान आए तो उन्होंने खादमा ने कहा हज़रत मेहमान आए हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। कहा उन्हें खाना खिलाओ। तो कहा कि हज़रत सिर्फ एक रोटी पड़ी हुई है, तो मेहमान 4-5 है, कम से कम 8-10 रोटियां चाहिए। तो फरमाया अच्छा उस रोटी को अल्लाह की राह में खैरात कर दो। तो खैरात कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मन अल बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा फलां का फरिश्तादा गुलाम हूं, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। खादमा ने खाना वसूल किया और कपड़ा उठाया, गिना तो 4 रोटियां थीं। तो खादिम से कहा जल्दी जल्दी इसको वापस कर दो, इसके आका ने किसी और घर भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? कहा फलां का फरिश्तादा गुलाम हूं। खादमा ने खाना वसूल किया। हजरत राबिया ने कपड़ा उठाया तो गिना तो 6 रोटियां थी। कहा इसके आका ने किसी और भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा दरवाजे पे कौन है? कहा फलां आका का भेजा हुआ गुलाम हूं। और उन्होंने कहा ये खाना हजरत राबिया को दे के आना है। तो खादमा ने वसूल किया। हजरत राबिया ने कपड़ा उठाया, गिना तो 10 रोटियां थी। कहा हाँ ये खाना हमारा, इसको रख लो और मेहमानों को खिला दो। कहा हजरत पहले 2 भी तो आपका ही नाम लेते थे और इसी दहलीज पे आए थे। कहा मेरे रब का वादा है जो 1 देता है मैं उसको 10 देता हूं। तो पहले 4 रोटियां थी, फिर 6 रोटियां थी। मैंने कहा मालिक 10 देगा तो तेरी बंदी वसूल करेगी। तो अगर उस पर तवक्कुल कायम हो जाए, उस पर भरोसा कायम हो जाए तो फिर यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो वहां से देता है जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता। तो तवक्कुल अल्लाह पर कायम कीजिएगा, कारोबार जरूर कीजिएगा। तवक्कुल यह है कि आप वो काम जरूर करें लेकिन कहें कि
یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے، جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں، اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے۔ اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، دو چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے، سب سے افضل صدقہ، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہو مجبور گئے، مفلس ہو گئے، تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے، اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کی تلقین کی گئی، اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے، اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو۔ تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز حضور نے فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور مشکل حالات ہوتے ہیں، حالات ٹال دیے جاتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حل تنصرون و ترزقون، تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے، نتائج نہیں ملتے، ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں۔
تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا، تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو حال تنصرون و ترزقون، تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بدعفائکم، کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اپاہج، کمزور، لاچار، اراملہ، یتامہ، مساکین۔ یار جب کوئی شخص کسی یتیم کی مدد کرتا ہے اور ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ جب کوئی دکھیے کے کام آتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ غریب پھنسے ہوئے ماں باپ، گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے اور ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں، تو کوئی صاحب ثروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تو نے گھر کی دہلیز سے اٹھانا ہے، تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا۔ تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور اس جو ہے وہ بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی جو ہے وہ نیک جذبات ان اشخاص کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو کوئی اس کا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی عطا کرتا ہے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، مصائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے، آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے، تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے، حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بدعفائکم، جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی، فرمایا یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے۔ اس لیے لاچار لوگوں کی، دکھی لوگوں کی، بے بس اور بے آسرا لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے مل جاتا ہے۔ بڑوں کی بڑی خدمتیں بھی کریں تو وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں، یار غریب کو تو پیار سے کھڑا کر کے اس کے پشت پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو وہ سارا دن خوشی سے گزار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں صاحب نے مجھے تکریم دی ہے، مجھے عزت دی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ اچھا، ایک اور ذریعہ رزق کے اضافے کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ اچھا، جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو نزع کی سی کیفیت طاری ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے آئے۔ تو جب حال پوچھا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، واپس چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں نکال کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے، چونکہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو یہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کو تو واقعی ضرورت نہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر تھیلیاں موڑتے ہوئے کہا کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو غربت تنگ نہیں کر سکتی، تو میری بیٹیاں رات کو سونے سے قبل 1 مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہیں، اس لیے تم میری بیٹیوں کے بارے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے فضل سے انہیں غربت تنگ نہیں کرے گی، ان کے پاس سورہ واقعہ جو موجود ہے، تو یہ کسی ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے۔ تو سورہ واقعہ کی تلاوت یقیناً رزق کی فراوانیاں اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ساتھ
کی جائے۔ اس لیے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا، اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک اور ذریعہ رزق کا، اور یہ بہت آسان، شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، میں کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میں مفلوق الحال ہوں۔ تو اس نے اپنے فقر کا، اپنی غربت کا حضور کے سامنے قضیہ رکھا۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر۔ آقا کریم نے اس کو جو وظیفہ بتایا وہ بالکل آسان ہے، آپ سب کو پہلے یاد ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے شروع۔ قال اذا دخلت الدار فسلم علی، کہا جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ وظیفہ شروع کر لو کہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد۔ یہ وظیفہ فرمایا تم نے شروع کر دینا ہے، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم یہ کہہ کے داخل ہو، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر موجود نہ ہو، اہل خانہ کہیں گئے ہوئے ہوں، تو فرمایا عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہنا، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر لیا، جب گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا، بیٹھنے سے پہلے پہلے یہ کام کرتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا میں گھر نہ جاتا، گھر والے گھر نہ ہوتے، پھر تو مجھے چائے چڑھ جاتا، پھر میں حضور کو سلام کہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے شفا میں، کہ جب گھروں کو جاؤ تو حضور کو سلام کرو، تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرو، تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ حضور کی روح کا فیضان مومنین کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کو سلام کرو۔ وہ کہتا ہے جب کوئی نہ ہوتا میں حضور کو سلام کرتا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ تو کہا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ یہی میرا عمل رہا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وظیفہ حضور نے بتایا تھا، اور جب بھی جاتا السلام علیکم سورہ اخلاص، کوئی نہیں ہے تو حضور کو سلام اور سورہ اخلاص۔ کہتے میں نے عمل شروع کر دیا، حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اتری کہ میرے ہمسایوں کے ہاں بھی فراوانیوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ اسی طرح رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے، ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکال کر کے کھیتیاں سیراب ہوتی تھیں، بعد میں یہ جو ہے وہ ٹیوبل آ گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ کنویں کافی دیر لوگوں نے بند نہیں کیے تھے کہ پتہ نہیں کبھی پھر ان کی ضرورت دوبارہ نہ پڑ جائے، تو دیر تک وہ کنویں ہم نے بھی دیکھے، اب تو تقریباً بند ہو گئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ہر گاؤں میں کنووں کے نشانات موجود تھے، اور بعض میں وہ پرانی مالا بھی لٹک رہی ہوتی تھی، وہ ٹنڈے وغیرہ، تو پرانے کنویں ہم نے دیر تک دیکھے، تو ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا، دیر تک وہ جاری رہے۔
تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کنویں سے پانی نکالو تو گدلا بھی ہے، میلا بھی ہے، اور بہت نیچے بھی چلا گیا ہے، جبکہ انہی کنووں کا پانی تازہ بھی تھا اور شفاف بھی تھا اور بہت اوپر بھی تھا۔ کہا جب یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی عطا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ بند ہو گئے۔ تو رزق کا معاملہ بھی یہ ہے، جب اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا۔ یہ دیکھیے کھیتی کے پتے کاٹتے ہیں، وہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ انہی پتوں پہ پتے اگاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھل توڑنے سے ختم ہو گئے ہوں، توڑیں تو اس کی جگہ جو ہے وہ نیا۔ اگر آپ بھینس کو جو ہے وہ دودھ نہ نکالیں گے تو وہ بیمار پڑ جائے گی، تو اگر نکالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں دودھ آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہا تو پھر اللہ تمہیں فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جوڑوں تو برکت ہوگی، میرا رب کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو برکت ہوگی۔ تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اس کی راہ میں دیتے رہنا رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم اپنے جتنے بھی پیر بھائی ہیں سب کو تاکیداً کہتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے اور گھریلو دیگر مشکلات کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی ما بسم اللہ تلاوت کی جائے، اول آخر دوشی پڑھ لیا جائے اور پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے۔ یہ عمل معمول زندگی بنا لیا جائے تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اولاد کو بھی فرما بردار رکھے گا۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ رزق کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی، اس کے نتیجے کے اندر حاسدین دشمنوں کے شر سے بھی نجات رہے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امور دینی میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اگر کسی کو مسائل زیادہ ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہ وظیفہ میرے حضور نے خود بتایا، اور اس کی یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ حضور فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، خاص خزانہ، فرمایا یہ وظیفہ مجھے وہاں سے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جس طرح دنیاوی اسباب ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں تو روحانی امور کے ذریعے سے بھی ہم برکتوں کے حصول کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ میرے لیے آپ کے لیے ہر طرح کی کشادگیاں عطا فرمائے، ایسے فقر سے بچائے محفوظ رکھے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسی دولت سے بھی بچائے جو دولت قارون بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دولت عثمان عطا کرے، اور اگر قسمت میں فقر ہے تو پھر فقر سلمان عطا کرے، پھر فقر بلال نصیب کرے، پھر فقر ابو ذر عطا کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں بہاریں نصیب فرمائے۔ دعا کے لمحات اب قریب ہیں، جب بندے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا۔ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ کہ جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، یا جو مانگا ہے وہ نہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو مانگا ہے وہ فوری نہیں ملتا، کچھ دیر کے بعد عطا کیا جاتا ہے، یا پھر دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور اس کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب دعاؤں کو ذخیرے کی صورت میں آخرت میں صلہ نصیب ہوگا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور عجز سے پورے تیقن سے دعا مانگنی چاہیے،
من قلب لاہن فرمایا گیا، کھیلتے ہوئے دل سے جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتا. کھیلتے ہوئے دل سے نہیں، پورے تیقن سے، پورے انہماک سے، پوری توجہ سے جو دعا مانگی جائے. دیکھیے میں آپ سے کوئی بات کروں تو میرا رخ دوسری جانب ہو اور بات آپ سے کروں گا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو احکم الحاکمین کو کیسے اچھا لگے گا کہ کوئی بندہ مانگ اس سے رہا ہو لیکن دل اس کا کسی اور جگہ پہ کھیل رہا ہو؟ تو ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور پھر اس کی شرط ہے رزق حلال. حرام رزق سے پلے ہوئے بدن اور شخص کی دعا قبول نہیں ہو. اور اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا. آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.